Assalamu alaikum everyone. First of all, I would like to welcome you all for this inaugural function of our new academic year 2025-26, and we appreciate all the teachers and Hazrats for being present here on the first day, even before the first day itself. So first of all, I'd like to invite our guests to the stage, starting with our founder. So our Bani Haji Mirza Aslam Pasha sir, I request him to please come and occupy the stage. Likewise, I also invite our president Haji Abdurrahman sir, please come on the stage, sir. And I also invite our principal of Ali Girls PU College, Janab Hanwar sir, please come on the stage. I also invite Muhtamim of our madrasa, Mufti Tawfiq Rahman Kasmi sir, please come on the stage. And I invite everyone who are present here. So, as we always start with the Qiraat, today for the Qiraat I would like to invite Mubarak Hazrat, Imam or Khatib of Riyadul Jannah. More than that, he is Arabic teacher of Jamia Sayyidina Nasrul Malik Madrasa. So, let's invite Mubarak Hazrat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. ما شاء الله. MashaAllah, that was very melodious qiraat from Mubarak Hazrat. Jazakallah khair. Next I invite Maulana Sharik Sahab for the melodious naat. So let's invite Sharik Sahab. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا تشریف دنیا میں خیر الورا حق باطل ہوا آمنے سامنے. لا تشریف دنیا میں خیر الورا حق باطل ہوا آمنے سامنے. ایک دن ابو جہل نے نبی سے کہا یہ بتا جو ہے میری مٹھی میں کیا. ایک دن ابو جہل نے نبی سے کہا یہ بتا جو ہے میری مٹھی میں کیا. دست ابو جہل سے کنکری نے کیا وصف شاہ ہدا آمنے سامنے.
لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر بشرم سے منہ چھپانے لگا، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، گم شدہ ایک سوئی کا ہے واقعہ، جانے کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ، گم شدہ ایک سوئی کا ہے واقعہ، جانے کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ، رات کی دیرگی میں اجالا لیے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگا، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے۔ السلام علیکم۔ MashaAllah, it was melodious naat from Sharik sir. So, Jazakallah khair. So, next let us continue with our formal program of the inauguration of this academic year 2025-26. So to begin with the discussion and updates about this academic year 2025-26, as you know, we are blessed and we are glad to have that great person who has joined our team, none other than Sheikh Anwar sir. As you know, he comes up with a vast experience, starting with Oxford, then with the Global Shahi, and now he is a part of Ali Girls PU College. In fact, he is a part of Ali Group of Institutions. He comes up with a great level of knowledge and experience, and the great hardworking personality who is actually the motivation for all. I would like to invite Anwar Saab to begin this program with his introductory talk. Over to Anwar Saab. Honorable President of Jamia Sayyidina Anas Ibn Malik Education Trust, Haji Abdul Rahman Saab, Secretary of our institution, Mirza Aslam Saab, Mufti Saab, Haris Saab, Ulama Ikram, Head of the institution, and the respected teachers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, by the grace of Almighty, we all could be able to successfully complete 24-25 academic year from KG to 9th standard. The results already been declared. We could be able to recognize the students with their performance. In order to encourage the parents, in order to inspire and motivate the students to continue their academic performance, we have conducted like interview session for the toppers. That is also a wonderful initiative taken by the management. These are all the things, of course, no doubt, it will going to ignite the interest among the parents as well as students to be serious about education. Alhamdulillah, Ali Public School, in view of strength, it is already reached to the peak, because I have seen so many institutions. I have been with one of the institution where there are 4 or 5 schools were there. I know that even only in head office we used to have 300 or 400 strength,
It's done. In branches, our management used to struggle to get even 100 admissions. With the grace of Almighty, Ali Public School could be able to reach 750-800 admissions up to this level. And entire Tumkur district, entire Karnataka, Tumkur district and entire Karnataka, and Alhamdulillah, I may not wrong, पूरे हमारे मुल्क में अली पब्लिक स्कूल का नाम है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से। तो ऑफ कोर्स उसका क्रेडिट मैनेज करने वाले जिम्मेदारों को जाता है और यहाँ पर काम करने वाले हर एक टीममेट को उसका क्रेडिट जाता है। लेकिन आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, जब कोई चीज़ चलती रहती है तभी उसकी अहमियत रहती है। अपडेट्स आज की दुनिया में हर इंसान, वेदर एजुकेटेड अनएजुकेटेड, दीनदार या दीन के बगैर है, हर इंसान बड़ा हो या छोटा हो, बच्चा हो, सब अपग्रेड चाहते हैं, अपडेट चाहते हैं, चेंजेस चाहते हैं। हमारे पास बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है, जब सेल फोन आया तो हमें पता है, आपको पता है, एक मेंढक जैसा फोन था, नोकिया बोल के। वो मेंढक जैसे फोन को देखने की तरसते हम, और फोन उनके पास फोन है, कुछ आवाज आ गया जेब में तो उन्होंने सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन हो इवेंट में, उनके पास फोन है। इवन सिम कार्ड का प्राइस भी बहुत कॉस्टली था, जब फोन का भी प्राइस, वो फोन था, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, एक ही कंपनी थी, वो नोकिया। जब हम सब बोलते थे, सब पूरी दुनिया बोलती थी, जो नोकिया ने किया किसी ने नहीं किया। इतनी ऊंचे लेवल पर रीच होने के बावजूद आज नोकिया आपकी हालत क्या है आप और हम जानते हैं। क्यों ऐसे हो गया? बिकॉज वक्त के हालात के हिसाब से वो अपडेट नहीं कर सके, अपने आप अपडेट नहीं हुए, तब जाके क्या होगा, आज नोकिया पीछे लगी कंपनी। इसी तरह कोई भी इदारा हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी बड़ी कंपनी हो, अगर वो रहना चाहती है, ग्रो करना चाहती है, डेवलप करना चाहती है, तो वर्क करना है, अपने आप को अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, तभी जाके कुछ ना कुछ बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। आज हम बड़े फख्र से कह रहे हैं 800 बच्चे हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अली पब्लिक स्कूल में। हमारा टारगेट 10 साल में 8000 होना चाहिए, 20000 होना चाहिए। व्हाई नॉट? वी हैव सो मेनी इंस्टीट्यूशंस। हमारे पास, हमारे आगे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, जाके अगर खड़ के देख लें तो सिर में चक्कर रह जाती है। इतनी बड़ी जियांट जैसे बड़े इदारे हैं, वो भी स्टार्ट किए 10 बच्चों से, 20 बच्चों से, आज वो लेवल को रीच किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लीडरशिप तो बहुत डायनामिक है, डेडिकेटेड है, ग्राउंड लेवल पे काम करने की लीडरशिप है। इसका फ़ायदा उठाते हुए हम लोगों को काम करना चाहिए। पास्ट जो एकेडमिक गुजरा है उसका एक जायज़ा लेना है हमें बिफोर स्टार्टिंग द न्यू एकेडमिक ईयर। लास्ट ईयर में, फॉर एग्जांपल मैं एक टीचर हूँ, मैं कुछ सब्जेक्ट लिया था, तो मैं एज ए टीचर मुझे जो 3 या 4 क्लासेस दिए थे या कुछ सब्जेक्ट दिए थे, उसमें मैं कितना खरे उतरा, बच्चों को कितना मैंने जस्टिस दिया, इन सब को कौन से हद तक मैंने दिया, इसका जायज़ा मुझे लेना है बिफोर आई स्टार्ट द न्यू एकेडमिक ईयर। और मैं अक्सर कहता हूँ, टीचिंग अगर पसंद नहीं है तो मेरा बेस्ट सजेशन है हर एक टीचर को, बेटर आपको वो टीचिंग जॉब छोड़ना है। मैं सभी को यही बोलता हूँ, टीचिंग बाई चॉइस आना है, बाई चांस नहीं आना। आज के ग्रेजुएट जो भी निकल रहे हैं, बहुत सारे 90% सब जगह काम को अप्लाई करते हैं, कंपनी में, इसमें कहाँ भी काम नहीं मिला, लास्ट स्कूल है ना, चलो पेट्रोल को आ जाता। ऐसा नहीं होना। वर्ल्ड में एजुकेशन में बहुत रेवोल्यूशंस हो रही है। उसमें एक कंट्री है, आई थिंक, आई मे नॉट रॉन्ग, फिनलैंड बोल, एजुकेशन में बहुत ही ऊंचे एक्सपेरिमेंट्स करके ले रहे हैं, अलग अलग तरीके से। वहाँ पर टीचर्स की सैलरी IAS ऑफिसर से ज़्यादा रहती है। टीचर्स की सैलरी IAS ऑफिसर से बहुत ज़्यादा सैलरी अगर किसी तो है तो कुछ मुल्क में वो टीचर्स की सैलरी होती है। क्यों कहते हो? उन्होंने बोलती टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो गया, वो उल्टा हो गया। क्यों हो गया? कहते हमारे वास्ते हो गया। हमें पूरे जापान देख ले, कहाँ भी फिट नहीं करते, लास्ट में क्या आ रही है, हमें एक कोई तो स्कूल में पढ़ा नहीं दिया, कितनी भी सैलरी देखो, हमें सप्लाई ज़्यादा करना है। ये सब मसले हो जाए को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ। तो इसी वजह से मेरा फर्स्ट नसीहत है, टीचिंग को पैशन से लेना। वी शुड बी पैशनेट टुवर्ड्स टीचिंग। चॉइस से आना, चांस से नहीं आना, ये कर लेना, एक बात है। और एक बात, वक्त कम है, बहुत सारे अभी डिस्कशंस बाकी है, मैं आपका बहुत वक्त नहीं लेना चाहता। मैं कुछ 2 या 3 बातें ऐसे बोलना चाहता हूँ, उसमें आप समझ सकते हैं। क्लास लेने से पहले टीचर ऐसा प्रिपेयर होना कि मुझे इंटरव्यू ले रही, जैसा कि मेरी डेमो क्लास है, कोई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में मैं सेलेक्ट हो रहा हूँ, बहुत ही बेहतर सैलरी मिल रही है, इस सैलरी के जॉब को लेना मेरा मकसद है, लेना ही है बोल के दिन रात
ہم پریکٹس کر کے جیسے ڈیمو کلاس کے لیے ریڈی ہو کے آتے ہیں نا، ویسا ہر کلاس کو ریڈی ہو کے جانا ہے. اور کلاس کا پرفارمنس ایسا رہنا، یہ میری زندگی کی آخری کلاس، ایسا فیل ایسا تصور کرنا ٹیچر، اس کے بعد مجھے موقع ملتا نہیں جاتی، شاید موت آ جاتی رہی نا مجھے. میں مرنے سے پہلے دی بیسٹ پرفارمنس کر دوں، میں یہ کلاس سے نکلنا بول کے ایسا پرفارم کر دوں. 1 آور کی کلاس ہے، 60 منٹس، 10 منٹس ادھر ادھر ڈسپلن کے باتیں کچھ ہے وہ باتیں کر لیتا ہوں. 40 منٹس شوڈ بی پروڈکٹیو. 10 بچے ہو، 30 بچے ہو، 40 ہو، 100 ہو، 200 ہو، اگر آپ کی کلاس میں بچے باتیں کر رہی، گلاٹا کر رہی، کانسنٹریٹ نہیں کر رہی تو وہ بچہ کی غلطی نہیں ہے. یہ گڈ ٹیچر نیور کمپلینٹس ہوتی، بی ایڈ میں ہم سکھاتے ہیں گڈ ٹیچر نیور کمپلینٹس. کبھی بھی اچھا ٹیچر کمپلینٹ نہیں کرتا. میرے پاس میرے تجربے بہت سارے لیکچرز آ کے سر کلاس میں بچے برابر نہیں، انہوں بہت گلاٹا کرتی، رولے کو آپ کو نہیں ٹیچرس، تو ان کو سمجھا کو بچہ کو ڈرانا وہ سب کرے، لیکن وہ ٹیچرس کو ایجوکیٹ کرے کہ تمہاری یو آر دا باس آف دی کلاس. اگر پرائم منسٹر بھی آپ کی کلاس کے اندر آنا کر تو آپ کی اجازت لے آنا. یو ڈونٹ نو اباؤٹ دی امپورٹنس آف یور کلاس. آپ کلاس کے لیڈر ہیں، آپ کلاس کے باس ہیں. آپ کی کلاس کو اگر پریزیڈنٹ آف انڈیا کی انٹری ہونا تو آپ کا پرمیشن ہونا، ایکسکیوز می کین آئی کم ان، کا پوچھوا. اتنی اہمیت ہے تمہیں باس، تمہیں لیڈ کرنا. تمہیں لیڈ کیوں نہیں کر رہے تو کچھ کمیاں ہیں. میں ڈھنگ سے پریپیئر ہوا نہیں، سبجیکٹ کو اسٹڈی نہیں کیا، جسٹ آپ کو بچہ کے سامنے پڑھ کے آ جاتا ہوں. ڈیفینیٹلی میرا پرفارمنس ویک ہی جاتا، اس میں اچھا نہیں پڑھا سکتا. اس دن کتنا بھی تجربہ ہو جاتا ہے. مجھے دین کی ایجوکیشن، مدرسے کی ایجوکیشن کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن میں یہ جو اسکول اور کالج کی ایجوکیشن کے سلسلے سے بول رہا ہوں. 15 سال کا تجربہ ہے، اکنامکس میں پڑھاتے جا رہا ہوں. 2009 سے بہت پسند سے پڑھا میں وہ سبجیکٹ، پسند سے ماسٹر ڈگری اس میں کرا. بہت ہی اچھا سبجیکٹ، یوروپ میں اسے ٹاپ لیول میں رکھو. سبجیکٹس کو نوبل پرائز آنے کا سبجیکٹ، صرف 6 فیلڈس کو نوبل پرائز آتا ہے. اس میں آرٹس اینڈ ہیومینٹیز میں ایک ہی سبجیکٹ آتا ہے نوبل پرائز، دیٹ از اکنامکس. ایسے بیسٹ دی بیسٹ سبجیکٹ کو پسند کرو، بہت محبت کے ساتھ وہ سبجیکٹ میں پڑھو، ماسٹر ڈگری کرو، اسے میں سلیکٹ کرو پڑھا. 2009 سے اب تک پڑھا ہوں، اللہ کے بیچز کلاس کروں. نیکسٹ آج مجھے کلاس دینا ہے تو میں آدھا گھنٹہ ریفر کرنے کے بغیر جانے نہیں پڑتا. ریفر کرنا چاہتا نہیں تو بچہ کے سامنے پرفارمنس نہیں آتا تو میں اسٹوری بولنا شروع کرا. یعنی میں اسٹوری بول رہا ہوں تو مجھے اندر سے فیل آتا میں پریپیئر نہیں ہو. سو اسی وجہ سے یہ ٹیچر اکیڈمک ایئر اسٹارٹ ہونے سے پہلے پورا اکیڈمک ایئر کا پلان کر لینا ہے، پریپریشن کرنا ہے. سیناپسس بی ایڈ میں کمپلسری بولتے ہیں، سیناپسس ریڈی کرنا. کلاس کو جانے سے پہلے سیناپسس ریڈی کر لینا ہے، پورے سال کا بنائے جانا. سیناپسس ہمارے طرف سے نوٹس بنا لے جاؤ، ہمارے سبجیکٹس کے ریلیٹڈ ایکسپرٹس. پہلے تو ہمارا سورس نہیں تھا، یوٹیوب میں ہر کلاس کا ایکسپرٹس کی کلاسز ملتی. بچے دیکھنے سے پہلے ہمیں پورے ایکسپرٹس کی کلاسز دیکھنا، جو ٹاپک ہے، جو کانسیپٹ ہے، کیسا ایکسپلین کر رہے ہوں، کیسا بتا رہی. اور ہمارے پاس ابھی کچھ ڈاؤٹس ہیں، کلیئر نہیں ہے تو کلیئر کر لینے کی کوشش کرنا. یہ سب تیاری کر وہ ایسا ہمیں کلاس کو جانا، بھرپور تیاری کے ساتھ جانا. تو وہ کلاس اس میں 10 بچے ہو، 50 ہو، 100 ہو، پورے کنٹرول میں رہے. اور ایک ٹیچر کی ایک کلاس میں اتنی دم ہے، طاقت ہے، پورے بچے میں ڈسپلن میں لا لے جائے کلاس کے ذریعے سے. افیکٹو سے کلاس کرنا اسٹارٹ کریں، اچھی طرح سے کلاس کرنا چاہتے. ہماری کلاس کے اندر جان رہنا. افسوس بہت سارے کلاسز میں ہمیں دیکھتے ہیں جان ہی نہیں ملتا. ٹیچر آ کرتے ہیں، پریپریشن نہیں کر رہتے کہ یہ پڑھانا کا کیسا پڑھاتے رہتی، نہ گھومتے رہتی، بچے کو سوتے. ایسا نہیں ہونا. تو ایک طاقت کے ساتھ، ایک زوم کے ساتھ آنا. ہمارے کیا بھی پرسنل ایشوز ہوتے، پرابلمس ہوتے، روئے انکھا پوچھ لے، واش روم کو جانا، انکھا منہ پانی مار لینا، رونے کے حالات میں آ گئے تو رو تک بچوں کے سامنے اچھا پرفارم کرنا. ایسا ہمیں کرنا. دیٹ از دا اوریجنل پریپریشن فار دا نیو اکیڈمک ایئر. میں ٹیچر سے عزیزانہ گزارش کرتا ہوں، پلیز ٹیچنگ بہت ہی اچھا نوبل پروفیشن ہے. ہمیں جو بولتی بچے اسے انکھیاں مجھ کو انہوں اسے ایکسیپٹ کرتی. ہمیں غلط بولے تو بھی اسے ایکسیپٹ کر لیتے کلاس میں. بعد میں جب تحقیقات کرتے آپ کو ڈاؤٹ کلیئر کر لیتے. اسی وجہ سے دل و جان لگا کو ہمیں پریکٹس کرنا ہے، پریپیئر ہونا ہے. حالانکہ اگر ٹائم رہتا تو 10 دن میرا ہر مینجمنٹ کو سجیشن کیا تھا تو 10 دن ورک شاپ کرانا، ٹیچرس کو ٹیچ کرانا. ایسا کرتے گئے تو ہمیں اپڈیٹ ہوتے گئے تو اچھا پڑھاتے گئے تو ہمارا لینگویج سدھارنا ہے. دا وے آف کمیونیکیشن دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ. اب تو ہم کانوینٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی سو مینی ٹیچرز دے ٹو اسپیک ود لوکل لینگویج، مدر ٹنگ. کنڑا میں بات کرتے ہیں یا اردو میں بات کر لیتے ہیں. سو وہ پریکٹس کو تھوڑا چینج کرنا ہے. آج ہر انسان ایجوکیٹڈ، ان ایجوکیٹڈ، کوئی بھی مذہب کا، کوئی ذات کا، ہر لیول کا پیرنٹ اپنے بچوں کو انگلش میں اچھا بات کرنا چاہتا ہے. اٹ از ناٹ اے بگ ٹاسک. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. اف آئی وانٹ ٹو لرن ملیالم، 3 مہینے اگر کیرلا ہوا تو میں اگر وہاں رہ گیا تو لوگوں کے ساتھ بس ملیالم سیکھوں. کتنے کی لیبس عربی کا الف با نہیں آتا، سعودی عربیہ کو، گلف کنٹری کو جب عربی بہت اچھا بات کرنے کا سیکھ لی. تو لینگویج سیکھنا کون سی بڑی بات نہیں. اس میں انگلش تو بہت سمپل، ویری سمپل ہے، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، ایزی ٹو لرن.
ایسا لینگویج کو ہمیں سکھانا ہے, ایک ایٹماسفیئر کریٹ کرنا ہے. ایک ٹیچر بچوں کو آبزرو کرنا ہے, دیٹ از موسٹ. سیکنڈ فلور میں کھڑ کو نہیں, سیکنڈ فلور میں کھڑ کو آبزرو کرے جا, کون سا بچہ کہاں جا رہا, کیسا کر رہا, کیسا بہیو کر رہا. پورے ہمیں ٹیچرز مل کو جو غلطیاں کر رہی بچے وہاں بلا کو ان کو سدھارنے کی کوشش کرو, تو ڈسپلن آٹومیٹکلی آ جاتا ہے. لوز ٹاکس چلتے رہتے اللہ کے بچے, لوز ٹاکس ہونا نہیں. کالج کے بچے تمہارے پاس تو چھوٹے بچے نہیں, کالج کے بچے ہمارے لیول کے پرسنالٹی میں ہمارے سے بھی تگڑے, ایسے بچوں کو مار کو عقل سکھا, بہت ہی پنشمنٹ دیکھو کیسے کیسے باتیں کر کے ان کو سکھاتا ہوں. ایک ٹیم تھی ہمارے کالج میں, ہمارے لیکچرز کی جینا حرام کر دیتے ہیں وائس لے کر. 8-10 بچے تھے مسلمان کے, بہت تگڑے تھے, ان کی ٹیم پورا ان کو جینا حرام کر دیتے. واش رومس میں کیا کرتے ہیں, جا کو آیا آپ کو مجھے واش روم کلین کرنے والے کمپلینٹ کرتے, کبھی بھی گٹکا تھوک کرتے وہاں چنگما لگا کرتے. یہ کمپلینٹ ایک بار سنیا, 2 بار سنیا, ٹیچرز کیسے بولنا کمایا. چوتھی بار کیا کرا, پورا کو لیا ہوتے جانے کاٹ جانا, ان کا نام آ رہا تھا, پورا نکل گیا واش روم کے اندر پورا چل رہا, پورا کو بولا اٹھا کلین کرو تم اس کو. کون بھی آگے بڑھ رہے, اٹھا لے بلّہ کا وارننگ کرا, کون بھی آگے نہیں بڑھ رہے. ہمیں زندگی میں چوری صاحب, حرام میں چوری صاحب, ایسے بتا میں کیا تمہیں کرتا نہیں کہا میں جھاڑو اٹھا لے, چھوڑا تمہیں نہ کرو, آگے پیچھے سے پکڑا چھوڑا سا پورا اٹھا لے, پورا پک کر. زندگی میں کالج میں 10 سال سے آیا, کوئی بھی ایسا نہیں کلین کرے تو ہتاشا کلین کرتا ہے, پورے پائپ لے کو پکڑ کو پورا دیوانا دھو کو بچے چمکا ڈالے اس نے, بعد میں اہمیت دلایا ان کو. دیکھو اس کے بعد وہ بچے کبھی بھی وہ واش روم کو خریز نہیں کرتے. ایسا بڑے بڑے بچوں میں ہمیں چینجز لا سکتی ہے, تو یہ چھوٹے بچہ میں چینجز لانا تو اس کی بڑی بات. ہمیں بات کرنا ہے, موٹیویٹ کرنا ہے, اچھی طرح سے سمجھانا ہے بچوں کو. نہیں سمجھے تو سختی سے بھی ہمیں سمجھانا, ٹیکنکس یوز کرنا, ٹیکٹک یوز کرنا. چھوٹے چھوٹے بچہ آج مارے تو کچھ ڈانٹے تو پیرنٹس آ جاتے ہیں نا, وہ پیرنٹس کو بھی ٹیکل کرے جا. ہمیں مار کو بھیجیں, پیرنٹس آپ کو الٹا بولتے جہاں سے مارا اس آتا ہے, پیرنٹس کو کانفیڈنس دینا. کنڑا میں ایک سیئنگ ہے, اپنا کسی آ لگا دینا دھکے کو چپکے لوہا کو تمہیں بغیر گرم میں اس کو مارو ریپٹ آتا ہو, الٹا مارتا. ایسا کر لیتی اللہ کے ٹیچرس, چھوٹی کیا کی ڈانٹنے جا کو سپڑ جاتی, پیرنٹس کو اڑاتی, مینجمنٹ کو اڑاتی, پرنسپل کو اڑاتی. ایسا نہیں کر لینا, جب گرم ہو گئے لوہا تب مارو. ایسا کر کو کنٹرول لگے کو اچھا ڈسپلن لے جاتا کو. فرسٹ آف آل یہ اکیڈمک مثال میں بول رہا ہوں, کانفیڈنس آتا تو کہاں سے کرو, ہمارے پریپریشن سے. ہمیں ٹیچرس اچھا پریپیئر ہو گئے, پورا سال کا پورا سلیبس دیکھ لے کو, اس کے ریلیٹڈ آس پاس ایکسرسائز کو دیکھ لے کو, اچھی نوٹس بنا لے پریپیئر ہو, تو دیٹ از اوریجنل پریپریشن ہوتی ہے اکیڈمک. ایسا کرتے گا تو میں سمجھ کو. اور ڈسپلن کے اعتبار سے بہت کچھ سیکھنا ہے. آئی ہیو آبزرو, مجھے آگے سے 2 مہینے ہو گئے, آئی ایم ناٹ ایٹ آل ہیپی وتھ ڈسپلن. میں بھی آپ کا پارٹ ہوں, ٹیم ممبر ہوں. ڈسپلن کے اعتبار سے بہت کچھ چینجز لانا ہے انشاءاللہ. ہمیں بھی ہماری پوری ٹیم بھی آپ کے ساتھ رہے گی. میں بھی باہر کھڑ جاؤں, بچے اسکول چھوڑ دینا تھا, وہ کیسا سب پڑھ رہا ہوں بچے نہیں کام کر لی. ایسا بھی ٹالریٹ کرنے چانسز نہیں, شوڈ ناٹ, زیرو ٹالرنس ہوتے, ٹالریٹ نہیں کرنا اس کے ساتھ. اتنی ضرورت ہوگی وہ کام کرنے. اسکول کا, کالج کا, ادارے کا میٹیریل ٹچ بھی کرنا ہے تو 1000% چھوڑ کرنا بچے. یہ لیول کو ہمیں لے لے جانا ان کے بچہ میں, نہیں تو ہوتا نہیں. اینڈ پیرنٹس کو انشاءاللہ اگین اینڈ اگین پیرنٹ فیڈنگ کر کو ان کو بھی ایجوکیٹ کرنا, پیرنٹس کا مائنڈ سیٹ بنانا, ہمیں ان کو امپورٹینس ریئلائز کرانا, اچیورس کو دکھانا. ایجوکیشن سے ذریعے سے ان کی جو فیملی کا لیول ہے, دیکھو مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, فیملی کا لیول چینج ہونا لگا 50 سال تک. فیملی دوسرے لیول کو جنریشن اپ گریڈ ہونا کر ہو, کتنے کی جنریشن میں چھوڑنا. فار ایگزامپل میرے دادا کے دادا کے دادا شاید بلینئر کرے گا, بیچ کی کوسی کی جنریشن غلطی کرے, سوچتے آج ہمیں مڈل کلاس ہو گئی. نہیں چاہا تو نہیں ورک کرے گا تو آئندہ کا جنریشن جو ہے ملینئر بن سکتا, بلینئر بن سکتا. تو ہمیں اب وہ ٹائم ہمیش دینا, کون ملینئر کا وہ کیا ہونے کا ہے, ہمیش نہیں رکھ دینا. تو ہمیں رکھنا وہ ٹائم میں ہمارا فیملی کا لیول چینج ہونا ہے, تو وہ پاسبل ہے تھرو ایجوکیشن. اچھا پڑھنے سے, اچیو کرنے سے پاسبل ہے. بچہ کے ذریعے سے لوور مڈل کلاس جو پور نہیں, پاورٹی بلو پاورٹی لائن نہیں, وہ لیول سے اوپر آنا کرتا ہمیں تھرو ایجوکیشن. وہ ریئلائز کرانا ہمیں پیرنٹس کو, تب جا کو پیرنٹس بھی ہمیں سپورٹ کرتی, بچے بھی سپورٹ کرتی, ہمیں بھی کچھ کر سکتے. With this all, I just once again, I request all the teachers to make your mindset toward the growth and development of the students. بچوں کا ڈیولپمنٹ, بچوں کا گروتھ, یہ ہمارا زندگی کا مقصد ہے نا. 2025-26 جو اکیڈمک اسٹارٹ ہو رہا, شروع سے لے تو آخری تک ایکسلنٹ ٹیچر بننا. وی ہیو ٹو بی ایکسلنٹ ٹیچر. مینجمنٹ کے آگے نہیں, ٹیچر پرنسپل کے آگے یا ایچ ایم کے آگے نہیں, خود کے آگے, خود کی نظر میں تو ایٹ لیسٹ ہمیں ایکسلنٹ ٹیچر, واو واٹ اے کلاس یو ہیو ٹیکن. تو دیکھو شاباش کو بولے جانا, کلاس کے بعد جانے سے پڑھنے اپنے آپ کو شاباش کو بولے جانا, وہ سیٹسفیکشن کرنا. 4 کلاس آ گیا میں, واٹ اے کلاسز, بہت اچھی کلاسز کر رہے ہو, سکون کی نیند سما. ایسا پریپریشن کر لیں گے تو انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہوتا.
इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द मैनेजमेंट. स्कूल स्टार्ट होने से पहले पूरे को इकट्ठा कर दो, एक माइंडसेट बना दो. इवन ऑटो, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन ऑटो ड्राइवर्स यूजुअली क्या होती है तो हर इदारे में आउट ऑफ द कैंपस होती है, उनको भी जिम्मेदार उनको स्कूल वाले को कैबिनेट अच्छी नहीं रहता, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको बुला दो, सामने साथ में बिठा देखो कॉन्फिडेंस को लेकर करेंगे तो बहुत ही बड़ा है. मैं बोलूँ ना जो उनके नियतानी जो हमारे मैनेजमेंट के और जो जिम्मेदार के और जो उनके अखलाक थी बहुत ही काबिल तारीफ है. सो इसके वजह से अल्लाह ताला इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन से सेक्रीफाइस थी उसके बरकत से इंशाल्लाह अपना एक जज्बा देना, अपना एक ताकत देना, उसके ज़रिए से हमें मैं जो बोल रहा हूँ 800 बच्चे 8000 होना और 8000 में तो ऐसे वैसे बच्चे ना होना, क्वालिटी एजुकेशन देना, हमें अच्छे से अच्छा एजुकेशन देना, पूरे मुल्क को पूरी दुनिया को एक नमूना बनना हमारे स्टूडेंटों को बोल रहा हूँ. I just wanted to conclude by saying thank you all for providing me an opportunity to address you in this great event. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. MashaAllah, those are great advices from the in-depth experience what he has. Alhamdulillah, we are glad to have his presence, and inshallah we are sure we can implement all those advice what he has been giving, and let us make use of his expertise. So even during the vacation we had a training from a national trainer of MFEID. So who are the teachers who were present on that day? Can you raise your hand? Who all had come for the training from Ufran sir? Okay. So mashallah, that was an eye opener. We had our Sadar Sahab and Bani Sahab, both of them, and what Ufran sir was saying about how we have to bring in the discipline and how we have to maintain that quality. So he was comparing about the other international schools and our school. So in international school we have bigger facility, bigger playgrounds, or anything what students may like. But only thing what we call as USP, our unique selling product or unique selling proportion, is that Iman. But generally what happens is our teachers end up giving the punishment to the students and they don't like it. But so this year what is our goal? Two goals what we are aiming is, one is discipline, second thing is the basics. Last year we had some observation teacher. When she was observing, we got to know that some of the subjects we were lacking in basic. And also said about the behavioral aspects. On the last day of the school, our students, they wanted to tear, they wanted to damage the school. I don't know, if it is my school, how much I love my school, but how can they have that hatredness? We should think about it and we should work on that behavioral aspect. Next, I would like to invite our President sir to speak about the plans for new academic year. Over to our President sir. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. मेरे अजीज उस्ताद इकराम और टीचर्स, हमारे जिम्मेदार, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको इस मेहनत के लिए कबूल फरमाए. ये दीन का काम है, ये दीन की मेहनत है. स्कूल जो पढ़ा ये भी दीन की मेहनत है. तो हमारा मकसद क्या है? कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब जो है वो बुखारी शरीफ है. उसमें पहला जो हदीस है वो हदीस में सबको मालूम भी है, इन्नमल आमाल बिन्नियत. आमाल का दारोमदार नियतों पर है. हमारी नियतें का असर अमल पर पड़े. ये जो इदारा हम बनाए हैं यहाँ जो, वो हमारे बच्चों की दुनिया और आखिरत बनने के लिए बनाए. ये नहीं कि हमारे बच्चों को पढ़ाकर अच्छा ये करना, ये चीज़ नहीं. ये बच्चों की, हमारी दुनिया भी बने बच्चों की और आखिरत भी बन जाए. तो इसका मकसद क्या है? हमारा आखिरत हमारा मकसद है. हाँ, उसके ज़िम्मन में ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है. तो ये नीयत है, ये नीयत सही होगी हमारी तो फिर अल्लाह हमारे से काम भी लेंगे. जो इदारा शुरू करे वो इसी नीयत के साथ हम करें. हमें जो ये इदारा शुरू करे तो यही नीयत के साथ करें. मैं भी हाजी साहब जमात में थे और जमात में मशवरा करें कि ऐसा एक इदारा बनेगा इंशाल्लाह, वो इदारा क़यामत तक चले. बोलो आमीन इंशाल्लाह. ये इदारा क़यामत तक चलता है इंशाल्लाह. आप देखेंगे इंशाल्लाह
क्यों ये सब नियतों पर उसका मुनहसिर होता है। तो हम नियत उसी वक्त किए थे कि ऐसे हम इदारे का बनाना, एक काम करना जो क़यामत तक चले। अल्लाह ने उसे उस जमात के मशवरे में अल्लाह ने कबूल कर लिया। फिर अल्लाह ने धीरे धीरे शुरू किया, मदरसा खोले, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह और तरक्की दिया। आप सब देख रही कि यहाँ के अल्लाह ने कैसे तरक्की दिया इंशाअल्लाह। और फिर स्कूल हुई माशाअल्लाह, उसमें भी बच्चे आए, सबका कुरान ठीक हो गया, हाफिज़ कुरान हो रही। आइंदा आप देखेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह इदारे से इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में काम लेगा इंशाअल्लाह। हाँ, ये हमारी नीयत हो, नीयत सही हो गई, फिर हमारे सारे चीज़ें भी सही हो जाती। नीयत अभी तो सब पढ़ाने वाले, हमारी नीयत का असर हमारे बच्चों पर भी पड़ता है। यहाँ तक बताती कि एक बड़ा जो होता है उसके असरात कौम पर पड़ती है, यानी रियाया पर पड़ती है। इसका असर नियतों का असर ही नहीं है, वो बहुत जल्दी असर करता है नीयत का असर। तो जब एक मुल्क के बड़े में खराबी आ गई तो उलमा ने किताबों में लिखा है कि इसका असर, अगर जालिम बादशाह अगर हुकूमत कर रहा है तो इसका असर पूरी रियाया पर पड़ेगा। और बताया कि यहाँ तक के फलों पर, फूलों पर, तरकारियों पर, यहाँ तक के चूड़ियाँ अपने इसमें रहकर क्या बनाती हो, घोंसले में रहकर सुधर जाती है उसके जुल्म की वजह से। उसका असर वहां तक पड़ता है, फूलों पर, फलों पर, दरख्तों पर इसका असर पड़ता है। इसलिए कि आप सब पढ़ाने वाले, हमारी नीयत अगर ठीक हो गई तो फिर हमारे बच्चों पर पढ़ेंगे, फिर ये पूरे बच्चे आगे जाकर तरक्की करेंगे। तो एक छोटा वाकया बताए मौलाना अहमद दार साहब दामद बरकातहू, हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह, सब जानते हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले भी और बहुत बड़े इनको अल्लाह ने हुकूमत भी दी। दो चीजें भी थी इनके पास, अल्लाह वाले भी थे और इन्होंने देखा कि मेरी रियाया कैसी जिंदगी गुजार रही है, ये देखना था इनको। तो उन्होंने अपने भेष को बदल लिया। देखो नियतों का असर कैसे पड़ता है। अपना लिबास बदल दिया ताकि लोगों को पता ना चले कि मैं बादशाह हूं। हारून रशीद अपना लिबास बदल लिए, सादा लिए, आम लोगों का लिबास पहनकर, किसी को साथ नहीं लिया। अपनी रियाया को देखने के लिए कैसे जिंदगी गुजारी, ऐसे चलते गए अपनी रियाया में। और जाते जाते धूप बहुत ज्यादा थी, जंगल में चले गए, ऐसा फिरते फिरते चले गए। देखते देखते देखे कि बहुत धूप थी, प्यास बहुत लग रही, जंगल में कोई भी नहीं। अब पानी की तलाश करते करते अनार के बाग के पास चले गए। देखिए अनार का बाग था वहां पर, तो जाकर वहां आदमी बैठा था वहां जो बाग का निगरान था। तो उसे बोले भाई मैं मुसाफिर हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, प्यास बहुत लगी है, मुझे एक अनार का जूस पिला दे। तो फौरन बोलते ही वो आदमी गया, झाड़ से अनार तोड़ा, लाकर दिया किसे, बादशाह को। इसे मालूम नहीं बादशाह करके कि तो लिबास बदल को ही, हुलिया बदल को ही, ताकि किसी को पता ना चले। अब जैसे ही लाकर दिए तो जैसे ही निखारा है एकदम गिलास भर गया और रंगत बहुत अच्छी और खुशबू अच्छी और पिए तो इतना मजा था। अब उन्होंने बोले मैं बादशाह में वहां महल में रहकर इतना अच्छा शरबत, इतना अच्छा अनार का जूस हम नहीं पीते, यहाँ रहकर खरिया वाले इतना जंगल में इतना अच्छा बाग है, चलो इसे हम पीने के बाद वो दिल में ये कर ले कि चलो हम इसे अपनी मिल्कियत बना लेंगे, अपनी मिल्कियत बना लेंगे, अपने कब्जे में ले लेंगे। इनकी नियत होगी इसे अपने कब्जे में ले लेंगे, इसको अपनी इसमें ले लेंगे। आप जैसे ही बैठे थे थोड़ी देर, आप जाते जाते उनसे कहा कि भाई और एक पिला दे, पता नहीं फिर आना होगा नहीं होगा। जैसे ही बोला तो फिर गए उन्होंने उसी झाड़ से, उसी टहनी से दूसरा जब अनार तोड़ा है तो निखारे तो थोड़ा भी नहीं आया और रंगत भी नहीं, खुशबू भी नहीं, वो मजा भी नहीं। जब लेकर कर इनको दिए तो लोग फिर को बोले कहते भैया कौन सा झाड़ का है, पहले जैसी रंगत भी नहीं, खुशबू भी नहीं, मजा भी नहीं और तो लबरेज था, बहुत ज्यादा नहीं था। तो उस आदमी ने कहा मैं तो अनार उसी के झाड़ से तोड़ा हूं, जहां से मैं तोड़ा था वहीं से लाया हूं। बादशाह पूछे हारून रशीद फिर इसमें मजा भी नहीं, खुशबू भी नहीं, रंगत भी नहीं। वो आदमी ने क्यों ना बोला झाड़ तो वही है और अनार भी मैं तोड़ा वहीं से तोड़ा हूं, हो सकता है इस मुल्क के बादशाह की नियत बदल गई है, हो सकता है इस बादशाह की नियत बदल गई हो। ये सुनना था हारून रशीद के पैर तले जमीन खिसक गई, पसीने निकल गए। या अल्लाह, अल्लाह वाले थे ना, या अल्लाह मैं अपनी इसे अपनी मिल्कियत नहीं बनाया, अपने कब्जे में नहीं लिया, अभी भी नियत करा इसके असर पड़ गया। अल्लाह वहीं बैठे बैठे तौबा कर लिया, अल्लाह से माफी मांगिए, तौबा कर फिर जाने लगे। तो फिर उससे पूछा और एक बार पिला दे, एक जूस और पिला दे, मैं चले जाता हूँ। फिर तीसरी मर्तबा गया, जब तीसरी मर्तबा तोड़ा है अल्लाह अकबर, पहले से ज्यादा खुशबू,
پہلے سے زیادہ مٹھاس، پہلے سے زیادہ رنگت اور پہلے سے زیادہ جب پی کر بولے یا اللہ یہ اتنا اچھا، پہلے سے زیادہ خوشبو اور پہلے سے زیادہ رنگت، یہ کون سے جھاڑ کا ہے، اس میں اتنا مزہ ہے. اس آدمی نے کہا اسی جھاڑ کا ہے، اسی ٹہنی سے میں انار توڑا ہوں. پھر پوچھا اتنا مزہ، پہلے سے زیادہ خوشبو، پہلے سے زیادہ رنگت، یہ کیسے آ گئی؟ تو اس آدمی نے کہا ہو سکتا ہے اس ملک کے بادشاہ نے توبہ کرنے ہو. اللہ اکبر. صرف نیتوں کا اثر کیسے پڑتا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہماری ہم نیتوں کو صحیح کر لیں کہ ہم جو یہاں پر آئی ہمارے بچوں کی آخرت بنانے کے لیے، ہمارے بچوں کی اخلاق صحیح ہو جائے، ان کی دنیا بھی سنور جائے، ان کی آخرت بھی سنور جائے. یہ پہلی بات. دوسری بات، ہم جو پڑھانے آ رہی سب سے پہلے یہ ہو کہ ہم اپنی زندگی کو پہلے صحیح کر لیں. یہ ہمارے بڑوں کی بات بتا، میری ایک بات بھی نہیں، اور میں بھی محتاج ہوں. یہ نہیں کہ میں فارغ ہو کر یہاں بول رہا ہوں، میں بھی آپ جیسا ہوں. یہاں بلا لیے ہیں بات کرنے کے لیے، مذاکرہ کرنا ہوتا ہے. میں بھی آپ جیسا ہوں، میں بھی آپ کی صف میں ہوں. اللہ مجھے بھی ہدایت دے. تو سب سے پہلے ٹیچرز کو یا ہم سب کو اپنی زندگی کو صحیح کرنا ہے. اگر ہم اپنے بچوں کی زندگی صحیح کرنا ہے، اپنے سامنے والوں کو صحیح کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہم اپنی زندگی کو بنانا ہے. مولانا ابراہیم صاحب جو اللہ کو فرماتی جو مسلمان اپنی زندگی کو صحیح نہیں کر لیتے، اپنی زندگی کوئی بھی ہو، کیا ٹیچر ہو چاہے ہم ہو، کوئی بھی اپنی زندگی کو نہیں بنا لیتے، نہیں صحیح کر لیتے، اللہ ان کو دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بھی نہیں بنا. کیا جب تک ہماری زندگی ہم نہیں بنا لیتے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں ہم دوسروں کی زندگی کو کبھی بھی نہیں بنا سکتے. یہ حضرت کا جملہ ہے. اپنی زندگی کو نہیں بنا لیتے، اللہ ان کو دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بھی نہیں بنا. سب سے پہلے اپنی زندگی کو صحیح کرنا یاد رکھو. اپنی زندگی صحیح ہو گئی تو اس کے اثرات بچوں پر پڑیں گے، اس کے اثرات بچوں پر پڑیں گے. ہم دیکھ لیں گے ہم کتنا صحیح ہیں، ہمارا عمل کیا ہے، ہماری زندگی میں ہم اللہ کے حکموں کو کتنا پورا کریں، نبی کا طریقہ کتنا ہے، ہماری پوری زندگی ہم کیسے گزاریں، ہم موبائل کتنا استعمال کر رہے ہیں، قرآن کتنا استعمال کر رہے ہیں، ذکر کتنا کر رہے ہیں. ہم بیٹھ کے سوچیں. یہ نہیں کہ ہم آ کر پڑھا دیے بچوں کو ہماری زندگی الگ ہے، ہمارے گھر کی زندگی الگ ہے، ہماری انفرادی زندگی الگ ہے. اللہ یہ کبھی بھی نہیں ہوتا. یاد رکھو ٹیچرز پورے ہاتھ بیٹھی کبھی بھی ان سے اللہ دین کا کام نہیں لیتے، کبھی ان سے ان کے بچے ان کے ہاتھ میں کبھی ترقی نہیں کرتے، کبھی ترقی نہیں کرتے. کیکر میں تو کانٹے اگتے، پھول نہیں کھلتے. یاد رکھو کیکر میں تو کانٹے پھول نہیں کھلتے، اس میں تو کانٹے اگتے. ہماری زندگی صحیح نہیں، انفرادی زندگی صحیح نہیں، ہماری کیا اثرات پڑیں گے بچوں پر؟ جب تک ہماری زندگی نہیں بنا لیتے ہم، اللہ تعالیٰ دوسروں کو ہدایت کا ذریعہ بھی نہیں بناتے. اچھی طرح یاد رکھ لیں، ہمارے صحیح کر لیے ہماری زندگی، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے سے ہمارے بچے ترقی کرتے، ہمارے بچوں میں ہمارے ہاتھوں سے ہمارے بچے ہدایت کا ذریعہ بنتی، یہ بچے کامیاب ہوتی. یہ پہلی بات. دوسری بات، تیسری بات بتایا، کوئی سا بھی ادارہ ترقی کرنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے. یاد رکھنا یہ ادارہ ترقی کرنا ہے تو 3 چیزوں کی ضرورت ہے. وہ 3 چیزیں اگر آ گئے تو ہر ادارہ، کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، وہ ترقی ہو جاتا ہے انشاءاللہ. یہ بھی ہمارے بڑوں کی بات بتا. سب سے پہلے اجتماعی قلوب، سب کے دل جڑ کر ہونا بہت ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے. ایک ادارہ ترقی کرنے کے لیے سب کے دلوں کا جوڑ، یعنی آپس کا جوڑ ہونا، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اگر کوئی بھی ادارہ ترقی کرنا تو آپس کا جوڑ یہ بہت ضروری ہے. 3 چیزیں بتا رہا ہوں. ایک آپس کا جوڑ، دوسرا سب کی فکریں ایک ہونا، سب کی فکر ایک ہونا، اور کام صحیح نہج پر ہونا، نہج بھی صحیح ہونا، فکر بھی سب کی ایک ہونا، اور سب کے دلا بھی جڑ کر ہونا. آپس کا جوڑ اتنی بڑی طاقت رکھتا ہے. اللہ کی طاقت کے بعد آپس کا جوڑ سب سے بڑی طاقت. یاد رکھو آپس کا جوڑ. آپس میں تھوڑا بھی پھوٹ آ گئی وہ ادارہ کبھی ترقی نہیں کرتا. ایک ٹیم ہے، ایک ٹیم ہے، وہ ٹیم پوری مل کر کام کری. تو حضرت جی فرماتے تھے، شاہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کوئی بھی ایک وزن چیز ہے، ایک وزن چیز ہے، اسے نیچے سے اوپر لے کر جانا. اب اسے 8-10 آدمی کھٹ وہیں پورے سب پکڑ وہیں اوپر لے جانے کے واسطے. اب یہ چیز اوپر اس وقت اٹھتی ہے سب کی فکر ایک ہونا، اور سب کا مائنڈ ایک ہونا کہ یہ چیز اوپر جانا، اور سب کی طاقت بیک وقت لگنا. اگر ان میں سے ایک بھی ذہن ہٹ گیا، وہ طاقت ہٹ گئی، 9 اسم پوری طاقت لگانے کے بعد بھی وہ چیز اوپر نہیں جاتی. کیوں؟ ایک آدمی کا مائنڈ وہاں سے ہٹ گیا، ایک آدمی کا مائنڈ وہاں سے ہٹ گیا. تو اس لیے ہمارے بڑے بتاتے کوئی بھی ادارہ ترقی کرنا تو آپس میں کچھ بھی ہو جائے اسے معاف کر دینا، یہ بہت ضروری. ایک دوسرے کو معاف کرنا ہی نہیں، اللہ بہت پسند ہے. اس واسطے کوئی بھی کچھ ہو جائے آپس میں فوراً معاف کر دینا.
اسے معاف کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند. میں یہ بولتا ہوں ہمیں اللہ کے لیے عطا بھی نگرانی یا اللہ مجھے معاف کرنا, یہ گناہ کر ڈالا, یہ گناہ کر ڈالی, یہ کر ڈالا. کون سے بھی ہم رتی کرے تو زندگی پر دشمنی رکھ لیتے, پھر اللہ کیسے ہمارے گناہوں کو معاف کرتا تھا بھائی؟ کیسے ہم اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ سے معافی مانگتے, لوگوں کو معافی. کوئی ایک آدمی مجھے کہتے بھی بول رہا ہے تو اسے ہمیں معاف نہیں کرتے. اللہ کیسا معاف کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بولتی تم میرے زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرتا ہے. ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کا انشاءاللہ ہم سیکھ لیں گے. کسی اس میں توڑ نہیں آئے گا, انشاءاللہ جوڑ آ جائے گا, اور سب کی فکر ایک ہوگی انشاءاللہ. پھر کام بھی نہج پر کریں گے, صحیح نہج پر کریں گے, پھر اللہ تعالیٰ وہ ادارے کو انشاءاللہ اللہ ترقی کرتے انشاءاللہ. تو ان چیزوں کے ساتھ اگر ہم سب نئے سال میں آ رہے ہیں انشاءاللہ, آج ایک میٹنگ بھی شروع ہو رہی ہے, تو ہماری نیتوں بھی ہم کر لیں, نیتوں کو بھی صحیح کر لیں, اپنی زندگی کو بھی صحیح کر لیں, تاکہ یہ اثرات ہمارے بچوں پر پڑے. بچوں کے اثرات میں یہ عمل کا اثر پڑتا. سو یاد رکھو کبھی بھی بیان, آج کی بیان کا اثر بالکل نہیں پڑتا. لوگ ہماری زندگیوں کو دیکھتے ہیں. اور حدیث میں بھی ہے صحابہ پوری دنیا میں کیسا دین پھیلانا لگے, تو صحابہ جا کو اپنی زندگی کو بتائے سکتے ہو, زندگی کو بتائے سو کیسے کرو, بیان نہیں کرے, زندگی کو بتا کیسی زندگی کرنا رکھو. تو ہمارے عمل کا اثر انشاءاللہ بچوں پر پڑ جاتا ہے. تمہیں وہاں بھی کو کرے. میں ابھی پرسنٹ تیرا بات کر رہا تھا, امریکہ میں باپ ہے, وہاں بیٹھ کر باپ موبائل فون میں رات کو غلط چیزیں دیکھ رہا ہے. ہندوستان میں ان کی بیٹی گھر میں ہے, میں قسم کھا کے کہتا ہوں باپ کا اثر بیٹی پر پڑے گا, اس کا اثر بیٹی پر پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ باپ ہے, باپ کا اثر بچوں پر پڑے گا. وہ وہاں ہے لیکن یہ یہاں پڑ رہی. ہم ٹیچر ہوتے ہوئے ہم یہاں دیکھے موبائل, اور گھر کے اندر ہم غلط چیزیں دیکھیں, میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ اثر ہمارے بچوں پر پڑے گا. آپ نہیں بتائیں گے ان کو, لیکن اس کا اثر ضرور پڑے گا. کیوں؟ تم بڑے ہو, تم سامنے کھڑے ہو, تمہارا اثر منتقل ہوتا ہے, عمل منتقل ہوتی. بیان کوئی نہیں سنتا, یاد رکھو عمل نہیں, عمل کا اثر پڑتا. اس واسطے ہمیں یہاں پر حاجی صاحب نے پوچھو, حاجی صاحب کیا نام ہے, مولانا خالد بیگ صاحب بلائے تھا باہر گراؤنڈ میں کرے تھا, سجاد نعمانی صاحب. میں کیسے میں بیٹھا تھا علماء کے جوڑ میں, یہاں پر ہوا, کہاں ہوا, یہاں پر ہوا, یہ مسجد میں ہوا, اور بولے میں اطمینان کے ساتھ بات کروں. میں بشاشت, مجھے مولانا نے اچھا سنایا کھلایا, میں پوری بشاشت کے ساتھ بات کروں. ایک بات بولتا ہوں, میں بات ختم کرتا ہوں. انہوں بولے پڑھانے والے کی زندگی کیسے ہونا, حضرت کی زندگی ایسے. حضرت پورے بیٹھے تھے ہجرا میں ہی, میں بولتا ہوں سن لو. انہوں بولے ہماری زندگی پاک صاف ہونا, پاک صاف ہماری زندگی ہونا, اس واسطے کہ کل قیامت میں, انہوں بولے کل قیامت میں اللہ عمل نامے پیش کرتے ہیں سب کے سامنے, سب رہتے نا, بولنے بھی ڈر ہوتا ہے. اللہ بنا منجے سب کو اللہ حفاظت فرمائے. انہوں بولے کل قیامت میں ماں باپ ہوں گے, ماموں ہوں گے, چاچا ہوں گے, دادی ہوں گی, نانی ہوں گی, بیٹی ہوگی. وہاں پر جب عمل نامے پیش کریں گے تو انہوں بولے یہ حافظ قرآن کا جب اللہ تعالیٰ بتائیں گے یہ کیا کرتا تھا, کیا قسم اللہ کے سب روئے, پورے کے پورے روئے. میں بھی بیٹھا تھا پورے. جب ان کے سامنے جب نکالیں گے تو ماں پوچھتے ہوئے تھے بیٹے میں اس لیے تجھے حافظ قرآن بنائی تھی یہ کام کرنے کے لیے, میں اس لیے تجھے عالم بنائی تھی, میں اس لیے تجھے ٹیچر بنائی تھی یہ کام کرنے کے لیے. جب سب کے سامنے ہوگا اسکرین کو, اللہ کیا ہوگا اس وقت میں سوچو. سارے ہچکیاں میری بات نہیں بتا رہا, میں سجاد نعمانی صاحب دامن برکاتہ کی بات بتا رہا ہوں. انہیں پوچھے بیٹے, نانی پوچھے گی بولتے ہیں میں تجھے اس لیے بنایا تھا یہ کام کرنے کے لیے. بیٹی دیکھے گی, بیٹی دیکھے گی ہمارے اعمال, بیٹا دیکھے گا, باپ دیکھے گا, کیا دوں گی اللہ کے سامنے جواب. سب ہچکیاں مار کے رہے گھنٹے یہیں پر, اس مسجد میں, اس مسجد کے اندر. اس لیے میں پھر سے کہتا ہوں اللہ مجھے بھی توفیق دے, ہم اپنی زندگی کو پاک بنا لیں گے انشاءاللہ. اور ایک بات پھر ایک بات مجھے یاد آ کے میں بول رہا ہوں, کل قیامت میں اللہ یہ نہیں پوچھتے کرے تم اتنے بچوں کو پڑھائے, اتنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے, انہوں عمل کرے یا نہیں کرے, اللہ یہ نہیں پوچھتے. اللہ پوچھتی بتا تو عمل کتنا کر کے آئے. آپ کو روکتے کھڑے ہو جاتے. یہ میاں جی محراب صاحب کی بات بتا رہا ہوں, یہ بات سب قرآن کے سامنے بتا کے تمہیں اتنی جگہ جا کر جماعت کا کام کر رہی, 4 میرے ملکوں میں لگائے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھتے کہ تمہیں فلاں ملک میں 4 مہینے لگائے, وہاں والے عمل کرے یا نہیں کرے. اللہ یہ نہیں پوچھتے کہ اللہ پوچھتی بتا تو عمل کتنا کر کے آیا. ہم سے پوچھیے بتا تو عمل کتنا کر کے آئی. ہزاروں بچوں کو ہم نے پڑھایا ہے, اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا, اللہ کی قسم نہیں سوال ہوگا. اللہ پوچھیں گے بتا تو عمل کتنا کر کے آیا. ہمارا اپنا عمل دکھانا پڑے گا, اپنی کارگزاری سنانا پڑے گا اللہ کے یہاں. اس لیے اپنی زندگی کو بنانے کی فکر کریں گے. یہ نیا سال ہے, اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام چیزوں کے ساتھ اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ بات بڑھ گئی ہے تو میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں. میں ہمارے بڑوں کی بات آپ کے سامنے رکھا. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
MashaAllah, those are great and knowledgeable words of the experience. Alhamdulillah, always our Sadasab inspires us with the improving our behavior and how we can influence our future generation. Alhamdulillah. So I had requested our Bani Saab to speak, but he actually referred Muhtamin Saab is present here. So we are lucky to have very knowledgeable people. So he is also the first batch student of our madrasa. He became Hafiz here, then Alim, then Fazil, then Mufti. Alhamdulillah, later he became teacher and the principal of our madrasa now. We are glad to have his presence. Every time when I go and meet a Mufti Saab, I always get more and more dua and I always get more motivation. So let's hear from Mufti Saab. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.